صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ منزل عشق کا مینار ویسے قرنی، منزل عشق کا مینار ویسے قرنی، عاشق سید الابرار ویسے قرنی، عاشق سید الابرار ویسے قرنی۔ ظاہری آنکھوں کو دیدار محمد نہ ہوا، ظاہری آنکھوں کو دیدار محمد نہ ہوا، پھر بھی کرتے تھے بہت پیار ویسے قرنی، پھر بھی کرتے تھے بہت پیار ویسے قرنی۔ دل کے آئینے میں حبیب حق کا، دل کے آئینے میں حبیب حق کا، روز کر لیتے تھے دیدار ویسے قرنی، روز کر لیتے تھے دیدار ویسے قرنی۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے تعلق اور آپ کے عشق اور محبت کو ایمان کی اساس اور بنیاد بتایا ہے۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت نہ ہو تو اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا، جیسے کہ صحیح حدیث پاک میں ارشاد حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے والد، اس کی آل و اولاد، اس کی بیوی، بچوں سے زیادہ وہ مجھ سے یعنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اہل ایمان کون ہوتے ہیں جو اللہ کی بے پناہ محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں وہ شدید ہوتے ہیں، شدید قسم کی محبت وہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے ہیں۔ ہمارے استاذ گرامی حضرت شیخ الحدیث حضرت خواجہ شریف صاحب علیہ الرحمت والرضوان فرمایا کرتے، محبت کی تعریف میں آپ فرماتے کہ محبت بنا ہے حب سے، اور حب کہتے ہیں دانے کو، اور فرماتے کہ محبت، حقیقی محبت تبھی ہو سکتی ہے جب ایک دانہ پھٹ کر کے اپنے وجود کو ختم کر کے دوسرے پودے کی نشو نما کرتا ہے، دوسرے پودے کا آغاز ہوتا ہے، دوسرا شجر یا کوپل پھٹتی ہے۔ اسی طرح فرماتے کہ جب محبت کسی سے ہو جائے تو اس قدر ہو، بے پناہ ہو، بے شمار ہو کہ اپنی ذات، اپنا وجود ختم ہو جائے، وجود رہے تو پھر صرف اپنے محبوب کا باقی رہے، نام رہے تو اپنے محبوب کا باقی رہے، وجود اور ظاہری اور باطنی رہے تو بس انہی کی طرف گامزن ہو جائے۔ اس کے علاوہ ساری جہتیں، سارے لوگ، سارے احباب، سب زمانہ اگر چھوٹتا ہے تو چھوٹے، مگر نہ چھوڑو دامن حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معزز سامعین کرام، محبت تو ایسی ہوتی ہے کہ جب محبت آدمی کسی سے کر لے تو اس کے بعد سارا زمانہ اسے ہیچ نظر آئے، سارے زمانے کی محبتیں، سارے زمانے کی راحتیں، آسانیاں اس کو نظر نہ آئے، مشکلات مشکل نہ نظر آئے۔ جیسے سیدتنا رابعہ بصری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا، جب پوچھا کہ حضرت ذوالنون مصری ہے وغیرہ دوسرے تمام اکابرین تشریف فرما ہے، ان سے پوچھا کہ بھئی صبر کیا ہوتا ہے، تو کسی نے کہا کہ بھئی جب مشکل آئے تو اس کا واویلا نہ مچایا جائے، دوسروں نے کہا کہ جب صبر آئے تو جو ہے زبان پر شکوہ نہ لائے،
تو حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آپ ہی فرما دیجئے کہ پھر صبر ہوتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مشکل نہ نظر آئے اس کو صبر کہتے ہیں. آپ مشکل کو مشکل ہی نہ سمجھے. آپ بھائی آدمی صبر کب کرتا ہے؟ جب بھائی چلو ٹھیک ہے یہ مشکل آ گئی ہے، یہ پریشانی آ گئی ہے، اب اس پر ڈٹے رہنا ہے، اس پر جو ہے گامزن رہنا ہے، اس پر سکون سے آرام سے زندگی گزارنا ہے، اس کو ہم صبر کہتے ہیں. مگر آپ فرماتی ہیں کہ آدمی مشکل کو مشکل نہ سمجھے، مشکل کو بھی اپنے محبوب کی طرف سے آیا ہوا تحفہ سمجھے، تب جا کر کے وہ صبر کے کامل درجے پر گامزن ہو سکتا ہے. معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کیسا کرنا ہے، پیار کیسے کرنا ہے، حبیب پاک کو چاہنا کیسے ہے، یہ صحابہ کرام نے ہمیں کر بتلایا ہے. وہ ہمیں اللہ کی معرفت، اللہ کی بندگی کیسا کرنا ہے، یہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے کر بتایا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور محبت کیسی کرنی ہے، صحابہ کرام نے کر کے بتلایا. تو معزز سامعین کرام، انہوں نے جتنے جو اصل معیار کی انتہا ہو سکتی ہے وہ انتہا ان حضرات نے ہمارے سامنے نمونے پیش فرما دیے ہیں. آج جس ہستی کا ذکر خیر اور ذکر جمیل ہم اور آپ کرنے کے لیے جمع بیٹھے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، وہ سید التابعین اور خیر التابعین حضرت سیدنا عاشق رسول سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی ذات مبارکہ ہے. حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ و ارضاہ کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت ترین ارشاد ملتا ہے کہ یعنی یہ اکثر لوگ ہم اور آپ سنتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے ماں کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کے صحابیت کا درجہ حاصل نہ کیا. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اکثر ماں سے اولاد کا جو تعلق ہوتا ہے، ماں کے ساتھ اولاد ماں باپ کا جو تعلق، ان کی جو خدمت کا صلہ ہے، اکثر علماء کرام اور واعظین اور خطبہ سے ہم اکثر اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی مثال سنتے ہیں. آپ کو میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول مبارک آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. آپ کو پتا چلے گا کہ اویس قرنی کی ماں سے محبت بھی مصطفیٰ کریم کے لیے ہے. ہم تو ماں اولاد کا ماں باپ سے تعلق ثابت کرنے کے لیے اکثر پیش کرتے ہیں، مگر جب میں آپ کے سامنے یہ جو تذکرۃ الاولیاء کی روایت پیش کروں گا تو آپ کو لگے گا کہ اویس کی ماں سے محبت بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے یہ سارا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرۃ الاولیاء میں روایت ملتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ وارضاہ، جس کو فرمایا میرے تابعین میں سب سے بہترین تابعی اویس قرنی، سب سے بہترین تابعی اویس قرنی. اسی لیے میں نے اپنے ابتدا میں خیر التابعین جو کہا، وہ تابعی جو حبیب پاک نے ان کو جب خیر التابعین فرمایا تو اب اندازہ لگائیے ان کی بہتری کا اور خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا. پھر جب بہت زیادہ تذکرہ ہونے لگا، بہت ساری آپ کے بارے میں باتیں فرمائی، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنا آپ سے محبت کرتا ہے، وہ بندہ اتنی چاہت ہے، اتنا آپ سے تعلق ہے، پھر وہ آ کے آپ سے ملتا کیوں نہیں ہے؟ آپ سے آ کے ملنے کی وجہ کیا ہے، نہ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا دو وجہ ہے. فرمایا سب سے پہلی بات غایت درجے کی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ، سب سے پہلی وجہ غایت درجے کی محبت ہے. دوسری وجہ فرمایا کہ شریعت کی پاسداری ہے. یعنی ماں سے بیٹے کا تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ماں سے نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ حبیب پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ماں کی محبت ہے یا ماں کی خدمت ہے. نہیں، ماں کی خدمت اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے. ماں کی خدمت، ماں کی محبت کی وجہ بھی حبیب پاک کا فرمان ہے، حبیب پاک کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ ہے. اس وجہ سے وہ میرے پاس آنے سے رکتے ہیں. اپنی ذاتی ماں کی محبت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ حبیب پاک نے خود فرما دیا نا، مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماں باپ سے بڑھ کر کے حبیب پاک کو نہ چاہے. حبیب پاک کو چاہتا ہے ماں باپ سے بڑھ کر وہ، مگر چونکہ شریعت نے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہے کہ ماں کی خدمت کرنا ہے، ماں کا کوئی اور دیکھنے کرنے والا نہیں ہے، ماں نابینا ہے، فالج زدہ ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی،
تو ماں کی خدمت کرنا یہ بھی حبیب پاک کا حکم ہے اور حبیب پاک کی لائی ہوئی شریعت کا حکم ہے، اسی لیے اویس قرنی نہیں آ رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اویس قرنی کو ماں سے محبت ہے، نہیں، ماں سے محبت بھی ہے تو مصطفیٰ کریم کے حکم کی وجہ سے ہے۔ معزز سامعین کرام، دوسری چیز کیا فرمائے؟ پہلی بات کیا فرمائے؟ غایت درجے کی محبت، یعنی اس قدر محبت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی عاشق ایسے ہوتے ہیں جن کو دور رکھنے میں ہی ان کی بھلائی ہوتی ہے۔ کبھی ہوتا ہے، حضرت جامی علیہ رحمہ ہر وقت نالے ان کے پڑھیں آپ، ان کے قصائد جب نعتیں پڑھتے ہیں تو ملتا ہے کہ بھئی ہر کسی نے اپنے مقصد مراد کو پا لیا، یعنی مقصد مراد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری پا لی، مگر میں کتنا بدبخت ہوں۔ دعویٰ تو محبت کا ہے، نعتیں تو بہت لکھی ہے، کلام تو بہت لکھا ہے، قصیدے تو بہت لکھے ہیں، مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار کی حاضری نصیب نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے قصائد ہے، ارے آپ پڑھتے جائیں تو بس حضرت جامی علیہ رحمت والرضوان بس وہ ہیں، اور جامی علیہ رحمت والرضوان ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ اس قدر ڈوب کر تنم فرسود جاں بارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ جاں آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ۔ فارسی ہے، اگر آیت سمجھ میں تو آپ اس کا حظ اور مزہ لے سکتے ہیں کہ مذاق بندگی دارم، کلام حضرت جامی علیہ رحمہ کا، اٹھا کر کے دیکھیں، غلام شمس تبریزی، حضرت سارے کے سارے کلام امام حضرت جامی علیہ رحمت و رضوان کے کلام ملتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے عشاق ہوتے ہیں جو عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، ان کے لیے بھلائی یہ رہتی ہے کہ وہ دور رہیں تاکہ اپنی زندگی کی جو مکمل ایام ہے وہ مکمل کر سکیں۔ کیا پتا کوئی دیوانہ پاس آ جائے اور دیوانگی میں ڈوب کر بس یہ مقام سے، یہ دنیاوی احوال سے نکل کر کے کوئی حال کی مقام اور حال کے کیف کو سرور میں چلے جائیں۔ اسی لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاموں کو اپنے در سے دور رکھا کرتے ہیں۔ دور رہنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ان سے کوئی ناراضگی ہے یا ان سے محبت نہیں ہے۔ اور ایک بات جو کل میں نے درس تصوف میں بھی کہی ہے کہ دیکھیے کہ محبت کے لیے قریب رہنا یا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اویس قرنی اس کی بہترین مثال ہے۔ ان کے جیسا عشق تابعین اور بعد والوں میں کسی میں نظر نہیں آتا، ویسا عشق و محبت، ویسی وارفتگی، ویسا ڈوب کر چاہنا کسی اور میں نظر نہیں آتا۔ ایک اور ہے، ابو جہل لے لیں، ابو لہب لے لیں، قریب رہ رہے ہیں، دن رات دیکھ رہے ہیں، مگر چونکہ آئینہ عشق و محبت کا نہ تھا، وہ حبیب پاک کو محمد بن عبداللہ کہہ کر کے دیکھ رہے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے میں فرق ہے، اور یہ نہ دیکھ کر کے بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ان کا معاملہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ایسا معاملہ ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کا نام اویس اور آپ کے والد ماجد کا نام عامر تھا، جو قرن کے رہنے۔ تو معزز سامعین کرام کہ ایک علاقے میں کھدوائی ہونے لگی، تو جب کھدوائی ہوئی تو اس مقام پر گائے کے سینگ نکل آئے، تو سینگ کو عربی زبان میں قرن کہتے ہیں، تو وہ علاقہ قرن کہلایا جانے لگا اور معروف ہو گیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ اسی نسبت سے قرنی مانے گئے اور نام کے ساتھ قرنی معروف رہا، اور آپ کا تعلق اس مقام سے، آپ کے والد ماجد بچپن میں دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ بچپنے سے ہی پہلے تو بکریوں کو چرانا یا ان کی نگہداشت کرنا، اس کے بعد شتربانی کرنے لگے، یعنی شتربان جس کو کہا جاتا ہے کہ اونٹوں کی نگہداشت کرنا، ان کو چرانے والے، ان کے چرواہے کہہ لیں۔ بکریوں کا ایک ہوتا ہے، ایک اونٹوں کا چرواہا ہوتا ہے کہ وہ صحرائے عربیانے شتربانوں کا گہوارہ، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ صحرائے عربیانی شتربانوں کا گہوارہ۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو جب یہ اس بات کی علم ہوا، جب اس بات کی اطلاع ملی کہ مدینہ منورہ میں ایک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اب بے چین و بے قرار ہے، جانے کے لیے لوگوں سے سن رہے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحابیت سے وہ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اپنی والدہ ماجدہ کے سامنے آپ نے معروضہ رکھا کہ والدہ ماجدہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر کے شرف صحابیت سے مشرف ہو جاؤں۔ والدہ ماجدہ نے، چونکہ وہ نابینا بھی تھی
وہ معذور بھی تھی چلنے پھرنے سے اور ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہ تھا. انہوں نے ابتداءً منع فرمایا. منع فرمانے پر حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کی عیادت اور خدمت میں لگے رہتے اور مگر بے چین ہیں, دل بے چین ہیں, رات بے قرار رہا کرتے. رات میں ان کی بے چینی دیکھ کر اور ان کا بار بار زار و قطار رونا, آنکھوں کا مسلسل بہتے رہنا, یہ دیکھ کر کے والدہ ماجدہ کو رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے, ایک کام کرو, میں تمہیں اتنا وقفہ دیتی ہوں, اتنے دنوں میں جانا اور آ جانا, وہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے, جانا ہے, ملاقات کرنی ہے اور فوری پلٹ کر واپس آنا ہے, وہاں پر قیام نہیں کرنا. بلکہ بعض صوفیہ کرام نے فرمایا تم وہاں پر رہنا نہیں, رات نہ گزارے, جائے دن دیوالے اور ملاقات کر کر کے آ جائے. اب نکلے ہیں اویس قرنی, اس قدر وارفتگی کے ساتھ نکلے ہیں والدہ محترمہ کی اجازت دینے کے بعد کہ انہوں نے اپنی چپل پہننے کا تک وقت نہ لیا. بغیر برہنہ پاک دوڑتے ہوئے نکل پڑے قرن سے. قرن یمن سے ہوتے ہوتے آپ مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں. گھر پر دستک دی, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر دستک دی. روایتوں میں آتا ہے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ ایک صحرا کا ایک بدو, ایک غلام آیا ہے, ایک صحرا سے نکل کر کے آیا ہے. تو یہ دیکھیے, یہ ہوتا ہے مرید. مرید اس کو کہتے ہیں. ہم تو ایسا ہے کہ بھئی پیر صاحب کے پاس جانا بھی ہے تو 4 بار فون کرتے ہیں, آنا ہے نہیں آنا ہے, کہیں پر گھر کو لے جانا ہے تو فون ریڈی رہیے مول صاحب, میں آ رہا ہوں, میں فوری طور پر. ہمارا یہ بن گیا ہے اصول. مگر وہ بغیر اجازت کے, بغیر بولے کے در پر حاضر ہوا ہے. پوچھ رہے ہیں کون ہے؟ بولے اویس آیا ہے, ایک بدو ہے, شتربان ہے, وہاں کا رہنے والا ہے, آیا ہوا ہے, قرن سے آیا ہوا ہے. پوچھنے لگے کہ بھئی کیا کام تھا؟ تو بولے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں, بس آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہو جائے وہی کافی ہے. ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ دیکھو کہ آپ مسجد میں ہے کیا؟ بولے مسجد میں بھی نہیں ہے. بولے بازار نہیں نظر آ رہے؟ کہیں آقا کریم علیہ السلام کہیں اطراف کے علاقوں کی طرف تشریف لے گئے تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر نہیں ہے, نہ مسجد نبوی میں ہے. تو انہوں نے کہا, حضرت اویس قرنی نے کہا, بس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں تو کہہ دینا کہ قرن سے ایک دیوانہ آیا تھا, بس التجا یہی تھی کہ بس دیدار کر لیں اور واپس جائے, اسی غرض کے لیے آیا تھا. اور حضرت اویس قرنی بس اتنے ہی لمحے کے لیے آئے اور پھر واپس اپنے قرن کی طرف لوٹ گئے. کچھ لمحہ گزرا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام جب دولت قدے تشریف لائے, اپنے کاشان مبارکہ تشریف لائے, تو پوچھا کہ کون آیا تھا. ابھی بی بی عائشہ نے نہیں فرمایا, حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات خود پوچھا کہ کون آیا تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا ہے کہ کوئی آیا ہے؟ کہنے لگے یقیناً آقا کریم علیہ السلام کی خوشبو تو ساری خوشبوؤں پر معطر کرنے والی سب سے اعلیٰ و افضل ہے. فرمایا ہے کہ کسی کی مجھے اپنوں کی خوشبو محسوس ہو رہی, کوئی مجھے میرا اپنا آ کر گیا ہے. ام المومنین بی بی عائشہ نے کہا کہ کوئی قرن سے کوئی بدو آیا تھا, کوئی شتربان آیا تھا, آ کر کے اس نے کہا ہے کہ بس آپ کو سلام کہیں اور دعا کی درخواست کیا ہے اور واپس چلے گیا. آپ نے فرمایا ہائے میرا اویس تھا جو مجھ سے ملاقات کے لیے آیا تھا, وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے, بے پناہ چاہتا ہے. آقا کریم علیہ السلام کی چشمان مقدس نم ہونے لگی اور اویس قرنی کا ذکر ہونے لگا. بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنی جلدی میں تھا کہ وہ ٹھہرا بھی نہیں ہے, بس مسافرت کا عالم تھا, اسی مسافرت کے عالم میں لوٹ گیا ہے. حالانکہ ہوتا یہ کہ آدمی سفر کر کر ایک علاقے سے دوسرے پرانے شہر سے نئے شہر جائے تو ہم تھک جاتے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر جائے تو کچھ دیر سستا لیتے ہیں, کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں, وضو کر لیا, کچھ نماز پڑھ لی, کچھ انتظار کر لیا. نہیں, کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو مسافرت میں آیا تھا اور مسافرت ہی میں لوٹ گیا ہے, اور پیدل سفر کر کر قرن سے مدینہ پیدل سفر کر کر آئے ہیں, کوئی سواری نہیں ہے, ننگے پاؤں چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں آئے ہیں, پھر لوٹ کر واپس جا رہے ہیں. داتا علی اجویری علیہ رحمت و رضوان نے یہ لکھا ہے, عبد الوہاب الشعرانی علیہ رحمت و رضوان نے یہ ان کی حالات زندگی کو قلم بند کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو واپس چلا گیا جلدی. آپ نے فرمایا وہی بات فرمائی کہ ماں کی محبت ہے جو اس کو واپس, ماں کی خدمت ہے جو وہ اس کو واپس کھینچ کر کے لے کر چلی گئی. معزز سامعین کرام, یہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ارے رک جانا تھا, نہیں فرمایا. آج ہم جس ماحول میں اور جس دور میں ہم گزار رہے ہیں, ہم زندگی گزار رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہمارے اطراف و اکناف کے ماحول,
یہی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بچوں کو دین کے نام پر، چاہے وہ تبلیغ کے نام پر ہو، چاہے کسی اور عنوان سے ہو، بچوں کو اپنے ماں باپ سے دور کر دیا جا رہا ہے. بچے 3 مہینے اپنے گھروں سے دور ہے، کوئی اپنے لے کر ایک ریاست سے دوسری ریاست، ایک ملک سے دوسرے ملک. یہ تو اغیار کا معاملہ ہے. ہمارے پاس بھی کیا ہے، اب پیر صاحب کے ساتھ جو ہے چلے گئے، چلا کشی میں چلے گئے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ کی ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار اگر وہاں ہے، ان کی ساتھ رہنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی دعائیں لیتے ہوئے دین کا کام کرنا، یہ اصل سنت مصطفی ہے. آج جو نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے دین کے نام پر، نکل جاؤ دین کے لیے نکلیں، بھئی کون سی کوئی حدیث پاک بتا دے مجھے. ارے اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کی صحبت بابرکت ظاہری صحبت سے محروم رہے، نہیں رکا آپ نے، صرف اس لیے کہ ماں کی خدمت ہے، ماں کے لیے واپس جانا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اویس کو رکنا چاہیے تھا، نہیں، فرمایا کہ نہیں، یہ ہمیں پریورٹیز بتلا رہی اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہے. ابھی مجھے ایک حالیہ دنوں میں ہمارے پاس ایک صاحب آئے تھے، کہنے لگے کہ ہمارے پیر صاحب جو ہے چلے کے لیے ہمیں جو ہے قندھار لے کر گئے تھے، تو جو ہے وہاں پر تقریباً 4 مہینے کا مسلسل ہم چلہ لے کر آئے. میں نے کہا بھائی کس نے کہا تھا آپ کو؟ آپ کی بیوی بچے ماں باپ اپنا کاروبار سب کچھ یہاں ہے، آپ سب چھوڑ چھاڑ کر وہاں چلے گئے کس کام کے لیے؟ ہمیں یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. ہم جب کوئی جماعت والوں کے حوالے سے کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی جماعت والوں پر پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ نہیں، جماعت والے بھی غلط ہے اگر ایسا کرتے ہیں. اور اگر کوئی تصوف کے نام پر، دین کے نام پر بھی، اہل سنت والجماعت کے عنوان پر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی اجازت نہیں ہے. اسلام رہبانیت، عزلت پسندی کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام جو ہے کہتا ہے کہ آپ اپنے سینٹر پر رہیں، اپنے مقام پر رہیں، رہ کر کے دین کا کام کریں، دین کی تبلیغ کریں، دین کی خدمت کریں. یہ حقیقی طور پر آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. حضرت اویس قرنی واپس لوٹ گئے. ماں سے جو وعدہ تھا، وعدے کی اہمیت دیکھیں، ماں کی خدمت دیکھیں، ماں کی بات دیکھیں، اور ساری حبیب پاک سے محبت دیکھیں. ایک ہی وقت میں آپ کو ساری چیزیں نظر آئے گی. پھر اس کے بعد حضرت اویس قرنی واپس گئے، ماں کے پاس خدمت میں رہنے لگے. اسی دوران حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے. اس کے بعد والدہ ماجدہ کا اس کے بعد انتقال ہوا، والدہ کا بعد میں رحلت ہوئی اور انتقال ہوا. جب انتقال ہوا تو پھر اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے لیے آئے. زیارت کے لیے آتے تو در و دیوار کو چوما کرتے، چوم کر کے بے پناہ رویا کرتے، اس قدر زار و قطار روتے، اس قدر گریہ بیزاری کرتے کہ صحابہ کرام بے چین و بے قرار ہو گئے. اور انہوں نے ساروں نے پکڑ کر کے روکا، اپنے مقام پر بٹھا کر کے گفتگو کرنے لگے کہ بتائیے، پوچھنے لگے حبیب پاک نے میرا ذکر کیا؟ بولے ہاں ذکر کیا. کیا کہہ کر کے ذکر کیا؟ جب آپ میرا صحابہ سے پوچھتے، جب میرا ذکر حبیب پاک کر رہے تھے، آپ کے چہرے مبارک کا رنگت کیسی تھی، آپ کس انداز سے بیان کر رہے تھے، آپ کا انداز بیان کیسا تھا، آپ کیسے کہتے، آپ بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے، کہاں بیٹھا، یہ بھی پوچھا کہ کہاں بیٹھ کر کے آپ نے تذکرہ کیا میرا؟ بولے فلاں جگہ پر. اس مقام کو جا کر کے چومنے لگے، اس کے در و دیوار کو چومنے لگے. یہ ہوتا ہے عاشق زار. حبیب کی ہر چیز میں، ہر مدینے کے ہر ذرے کو تکتے ہیں، جانے کس شے میں تیرا دیدار نظر آئے. یہ ہوتے ہیں عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ثابت قدم بھی رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ محبت میں وارفتگی میں نکل گئے، اپنا ہوش نہیں ہے گنوا بیٹھے. نہیں، محبت اصلی وہ ہے جو آدمی ثابت قدم رہتے ہوئے کرے. اصلی محبت وہ ہوا کرتی ہے. محبت میں آدمی جذب سے باہر نکل جائے، اپنا آپا کھو دے، یہ کوئی حقیقی محبت نہیں ہوتی. وہ آسان کام ہوتا ہے. اپنے قوا کو، اپنے عقل کو، خیرت کو، اپنے ہوش کو سنبھالتے ہوئے عشق و محبت کی انتہا پر رہنا، یہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا طریق ہے. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگ اور عزیز ساتھیوں، آپ نے پوچھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ امام شعرانی فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا کہ صحابہ کرام سے پوچھا بتلائیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. صحابہ نے کہا کہ حلیہ مبارک بیان کرنے لگے. حضرت ابو حالہ آ گئے وغیرہ وغیرہ، صحابہ کرام آ گئے اور آ کر کے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ایسے تھے، آپ کا دست مبارک ایسا تھا، آپ کی پیشان. کہنے لگے کہ یہ حال ظاہر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، باطن کی باتیں کرو. یہ بتاؤ حبیب پاک کا باطن کیسا تھا؟ قربان جائے، امام شعرانی فرماتے ہیں جو مصطفیٰ کے ظاہر کو ہی پورا نہ تک سکے، وہ باطن کو کیا دیکھ سکے. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھی، پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں اویس نے ہمیں وہ باتیں بتائی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کے بارے میں
ہماری عقل فہم سمجھنے سے قاصر آ گئی. پھر ہم نے پوچھا آپ نے عزت کس میں پائی, کس چیز میں آپ نے عزت پائی؟ مکالمہ ہو رہا ہے صحابہ کرام کے ساتھ. دیکھیے رتبے کے اعتبار سے صحابی بلند ہوتے ہیں اور تابعی رتبے کے اعتبار سے کمتر ہوتے ہیں, مگر صحابہ کرام بتلا رہے ہیں یہ وہ علم ہے, یہ وہ علم لدنی ہے. ہو سکتا ہے کہ رتبے کے اعتبار سے کم ہو بھی, مگر چونکہ نسبت مصطفی ان کی زیادہ مضبوط تھی دور رہتے ہوئے, تو ان حضرات سے بھی اکتساب علم کرنا اس میں عار محسوس نہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ لے لیں آپ. حضرت خضر علیہ السلام بعض کہتے ہیں کہ ولی ہیں, حضرت موسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں وہ نبی ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ تو اختلاف ہے, اہل سنت والجماعت یہی مانتے ہیں اکثریت. اگر کوئی کہے کہ بھئی نہیں حضرت خضر بھی نبی تھے, چلے ٹھیک ہے, وہ ہم یہ بھی مان لیں اگر, تو حضرت خضر صرف نبی ہیں, حضرت موسیٰ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. رسول صرف رسول نہیں ہے, اولو العزم من الرسل ہے. تو اولو العزم رسول تصوف اور علم لدنی کے لیے خضر علیہ السلام پاس جا رہے ہیں, ان کے پاس اکتساب فیض کر رہے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بھئی اس سے نعوذ باللہ ولی کا مرتبہ نبی سے بڑھ جاتا ہے. نہیں بڑھتا ہے, ولی ولی ہوتے ہیں, نبی نبی ہوتے ہیں. تو معزز سامعین کرام, صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ آپ نے عزت کس میں پائی؟ تو فرمایا کہ میں جتنی سادگی اختیار کرتا جاؤں گا عزت اتنی بڑھتی جائے گی. میں نے عزت کو خاک ساری میں اور سادگی میں پایا ہے. اپنے آپ کو حقیر سمجھنا, اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بلند فرماتا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ مال و دولت آپ نے کس میں پائی, کس نے آپ کو لگا کہ مال بہت زیادہ ملتا ہے؟ فرمایا کہ خرچ کرنا اور اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھلانے میں پایا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو مال خرچ ہو رہا ہے, پیسہ جا رہا ہے ہاتھوں سے. فرماتے ہیں پیسہ ظاہری طور پر جا رہا ہے, مگر اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کی فرماتا ہے. پوچھا کہ چہرے کی رنگت کس میں بڑھتی ہے, چہرے پر نور کیسے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو تہجد کی نماز سے جوڑ کر کے دیکھا, یعنی تہجد میں نے نور کو پایا ہے. تہجد کی کثرت مجھے اپنے چہرے پر نور کے بڑھنے کی علامت پائی ہے. معزز سامعین کرام, پھر پوچھا کہ ہمیں کوئی وصیت فرمائیے, ہمیں کچھ وصیت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ نمبر 1 فرمایا کہ مال و دولت کے پیچھے مت بھاگو, عزت حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. عزت اللہ کی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. مال و دولت کے پیچھے مت بھاگو. دوسری چیز فرمایا عزت بنانے کی, عزت کرنے, عزت کی کوشش میں مت جاؤ, یعنی عزت اپنی آپ کی بڑھانے کی کوشش میں مت جاؤ. خاکساری اختیار کرو, اللہ تعالیٰ خود بخود تمہاری عزتوں کو بڑھا دے گا. معزز سامعین کرام, یہ ہے اویس قرنی رضی اللہ عنہ وارضاہ. جب والدہ کا انتقال ہو گیا قرن میں, تو پھر آپ قرن میں نہ رہے, پھر ہر جگہ نکل پڑتے. کہیں کبھی کوئی کسی نے کوفہ میں پایا, کسی نے آپ کو شام میں پایا, کسی نے بصرہ میں پایا, مختلف مقامات پر وہ نکل پڑتے تھے. بخاری شریف اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو حضرت سیدنا کتاب المناقب اٹھا لیں تو اس میں اویس قرنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا خاص مقام اور باب ملے گا آپ کو. مناقب اویس القرنی باب الشام میں آپ کو اویس قرنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے فضائل ملیں گے. معزز سامعین کرام, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے لگے, فرمانے سے پہلے آپ نے تذکرہ فرمایا, ذکر خیر فرمایا, اویس قرنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے مناقب, آپ کے فضائل بیان فرمائے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں پائیں گے؟ آپ نے فرمایا تم نہیں مل پاؤ گے, البتہ عمر اور علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا یہ دونوں تمہاری ملاقات ہوگی. اگر تمہاری ملاقات ہوگی تو تم ان سے دعا کی درخواست کرنا. ایک روایت میں اپنی امت کے لیے دعا کی درخواست کرنا, ایک میں ہے کہ ان سے دعا کی درخواست کرنا. معزز سامعین کرام, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں. جب بھی وہ دور آتا, جب بھی قرن کا یمن کا قافلہ آتا تو پوچھتے کہ بھئی کہاں پر ہے, تم میں کوئی اویس نام کا ہے کیا, ابن عامر کوئی ہے کیا, پوچھا کرتے. وہ کہتے ہمارے اندر نہیں ہے. ہوتے 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 ایک مرتبہ جب پتہ چلا کہ ہاں ہمارے اندر ایک بندہ ہے ایسا, بولے کہاں ہے, بولے فلاں مقام پر ہے. آپ تشریف لے گئے, حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں گئے, تشریف لے گئے اور جا کر کے آپ نے پوچھا کہ تمہارا نام اویس ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, کوئی اور اویس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے آپ لوگ, کوئی اور ہوں گے جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے.
بولے تمہارا ہاتھ بتاؤ، چونکہ حبیب پاک نے فرمایا تھا کہ برس کا نہیں ہوگا مگر وائٹ دھبا ہوگا ان کی ہتھیلی کے کارنر پر. تو دیکھا دھبا بھی ہے. جب ساری چیزیں نشانیاں اور علامات واضح ہو گئی تو کہا کہ آپ ہی وہ اویس قرنی ہیں جس کے بارے میں ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا. جیسے ہی سنا تو کہنے لگے اچھا تم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے ہو، کیا مدعا ہے، کیا بات ہے، کیا پیغام ہے؟ تو فرمایا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبہ مبارک، آپ نے جو زیب تن فرمایا تھا وہ تمہارے لیے روانہ کیا ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. قربان جائیے، صحابہ کرام ہیں، لاکھوں کا مجمع سامنے ہے، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہے. کسی صحابی کو آپ نے جبہ مبارک جو آپ زیب تن فرمایا کرتے تھے، خرقہ مبارکہ، وہ خرقہ مبارکہ آپ نے اویس قرنی کے لیے خاص فرما دیا. پتا چلا کہ جو دور ہوتا ہے مصطفیٰ کریم اس کو اس کی محبت اور تعلق کے حساب سے نوازا کرتے ہیں. یعنی یہ وہ دربار ہے جہاں پر چاہنے والوں کو رد نہیں کیا جاتا، ان کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. جو جس تعلق اور محبت کے ساتھ آتا ہے اس کو اس تعلق اور محبت کے ساتھ نوازا جاتا ہے. قربان جائیے، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ وارضاہ، خرقہ جب دیا گیا آپ کو، جب پیش کیا گیا، آپ نے اس کو سامنے رکھا. بولے کیا فرمایا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ امت کے لیے دعا کرنا. آپ نے سامنے رکھ دیا، رکھ کر کے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، میں یہ خرقہ جب تک نہیں پہنوں، تیرے حبیب کا حکم ہے کہ پہننا ہے، تیرے حبیب نے فرمایا پہنو، بھیجا ہے پہننے کے لیے، مگر میں نہیں پہنوں گا. کیوں؟ جب تک کہ تو امت محمدیہ کی بخشش نہیں کر دیتا. یہ شرط ہے میری. اب رکھ دیے، آپ سجدریز ہو گئے، دعاؤں میں مشغول ہو گئے، گریہ وزاری ہو رہی ہے، مناجات ہو رہے ہیں. روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ورضاہ سامنے تشریف لائے کہ اتنا وقفہ ہو گیا ہے، تاخیر ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی جان آفریں اپنے حبیب پاک اپنے رب کے پاس پرواز نہ کر گئی ہو. ایک قدشے کے تحت چلے گئے اور آپ کے عبادت کا جو تسلسل چل رہا تھا اس میں ایک ٹوٹ آیا، بند آیا، اور اس کی وجہ سے آپ بیدار ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ نہ تشریف لاتے تو جب تک کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت بخشی نہ جاتی، میں اس وقت تک اپنے سر کو نہ اٹھایا. یعنی یہ ناز و نعم ہے. کیوں ہے ناز و نعم؟ کیونکہ اللہ وہ جو فرمایا یہ سنے، تو اب جب یہ کہتے ہیں تو وہ سنا کرتا. یہ ہوتا ہے فرق. ہم بھی تو دعا کرتے ہیں، ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ 1000 باتیں بولا ہے تو ہم ایک بات سنتے ہیں اس کی. تو جب ہم اس کی نہیں سنتے ہیں تو ہم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے وہ ہماری سنے. تو ایک مرتبہ حضرت ابو طالب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا ام محترم بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریے. آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ فوری طور پر آپ کو شفا یابی عطا فرمایا. تو حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے، آپ نے ایسا دعا کی، اللہ نے ایسے صحت عطا فرما دی، ایک ہی لمحے میں اچھا ہو گیا. آپ کا رب آپ کی اتنی سنتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے چچا جان، چونکہ میں اس کی سنتا ہوں اسی لیے وہ بھی میری سنتا ہے. یہ ہونا، یہ رشتہ دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے، دو طرفہ ہونا ہے. جب دو طرفہ ہوتا ہے نا تو پھر جب مزہ اس میں ہوتی ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا، جب عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق جب دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے. یہ دو طرفہ ہونی چاہیے. بندہ اللہ سے اللہ کی سنے، تب اللہ نہ سنے تب بندہ، تب بھی وہ شکوہ تو نہیں کر سکتا، مگر ہاں تب کہہ سکتا ہے کہ بھائی اللہ کیوں نہیں سن رہا ہے، ہم تو اس کی سنتے ہی نہیں ہیں، اس کی بات ہی نہیں مانتے، اس کے کوئی احکام پر پابندی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی دعویٰ ہے کہ بھائی اللہ ہماری نہیں سنتا ہے، مشکلات کیوں آتی ہیں. بہرحال حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ ورضاہ خرقہ مبارکہ پہنا. فرماتے ہیں کہ وہ پہننے کے بعد زار و خطار رونے لگے. ایسی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوئی، ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں نہیں نظر آتے، ان کا عجیب حال ہو چکا تھا. اور حقیقت میں اس کو آپ کہیے مراقب معیت کہا جاتا ہے. آدمی سامنے نہیں ہے مگر اس کا وجود ہر لمحہ ہر گھڑی سامنے ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. یہ دونوں کو ملاؤ تو مراقب معیت کا کمال ہوتا ہے. ساتھ نہ ہے، نہ رہتے ہوئے بھی ساتھ محسوس کرنا، یہ ہے اصل کمال. بندہ کیا کرے،
خود حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ مراقب اویسیہ کے حوالے سے بیعت اویسیہ سلسلہ اویسیہ علیحدہ ایک سلسلہ ہے، اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ خواجگی کیا ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ سے کیسے بچے، تو فرمایا بندہ یہ تصور کرے کہ رب ہمیشہ میرے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اگر مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو میں گناہ کرنے سے رک جاتا ہوں. فرمایا رب کے بارے میں یہ تصور ہمیشہ رکھے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور پیدا ہو جائے گا تو بندہ خود بخود گناہوں سے دور ہوتا جائے گا، قدرتوں سے دور ہوتا جائے گا اور اللہ کے قرب میں پاتا جائے گا. جب خرقہ پہن لیا تو ان دونوں کو بٹھا لیا اپنے سامنے، حضرت عمر کو، حضرت علی کو. کہنے لگے اب میرے محبوب کے بارے میں کچھ سناؤ، میرے آقا کے بارے میں بتاؤ. اس کہنے لگے، ساری باتیں سنانے لگی. پھر پوچھا، آخر میں بات ہو رہی ہے، وہ اپنی سنا رہے ہیں یہ اپنی دھن میں ہیں. پوچھا کہ کیا آپ نے سرکار کو دیکھا ہے؟ یہ کہنے لگے کہ یہ کیسا سوال ہے کہ آقا کو دیکھا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اگر دیکھا ہے تو بتاؤ کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کیسے تھے؟ کیا دونوں ملے ہوئے تھے یا دونوں جدا تھے؟ اب یہ ایک دوسرے کو تکنے لگے کہ بھئی ہم نے تو اتنا غور نہیں کیا ملے ہوئے تھے یا جدا تھے. فرمایا کہ آپ ہی بتا دیں ملے ہوئے تھے یا جدا تھے، حالانکہ دیکھا نہیں ہے. یہ ہے مراقب معیت. تصور محبوب، تصور شیخ جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے شیخ سے ملے نہیں ہیں مگر شیخ کا جلوہ آنکھوں کے سامنے ہے. ایسا سامنے ہے کہ سامنے رہنے والے ویسا نہ دیکھ سکے جیسا سامنے نہ رہنے والے نے دیکھا ہے. یہ ہے تصور شیخ. جب بندہ تصور شیخ میں ڈوب جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد اس کو فنائیت کے درجے عطا ہوتے ہیں. شیخ کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھئی شیخ جو ہے دنیا سے پردہ کر گئے، اب دوسری بدل لیں گے، تیسری دکان جائیں گے، چوتھا جائیں گے، پانچواں یہ شیخ کو پکڑیں گے، وہ شیخ نہیں. فرمایا کہ شیخ کا معاملہ مثل قبلہ ہوتا ہے. میں یہاں اپنے گھر میں ٹھہر کر اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے میں نماز پڑھا رہا ہوں، کعبہ میرے سامنے نہیں ہے، کعبہ کہیں اور ہے. اس کا فیض اتنا میلوں میل دور مجھے یہاں پر اپنے ملک ہندوستان میں مل رہا ہے. تو شیخ کا فیض کعبے سے زیادہ تیز تر ہوتا ہے. جب کعبہ بے حس وہ بے جان کعبہ اپنا فیض ہزاروں کلومیٹر دور مجھے پہنچا سکتا ہے. یعنی میں رخ کر لوں تو میری نماز قبول ہے، رخ بدل لوں تو نماز غارت ہو گئی ہے، چلی گئی ہے. جب کعبہ ہزاروں میل دور سے مجھے اپنا فیض دے سکتا ہے تو اپنا پیر چاہے زمین پر ہو تو بھی فیض دیتا ہے، زمین کے اندر ہو تو اور فیض دوبالا ہو جایا کرتا ہے. ویسے قرنی سے پوچھے کہ پیر کا فیض کیا ہوتا ہے، تصور شیخ کیا ہوتا ہے؟ اور ہونا بھی چاہیے. تصور شیخ میں اتنا ڈوبے کہ جب ذرا گردن جھکائی تصویر یار نظر آئے. یہ ہوتا ہے اصل شیخ کی اپنے پیر. کیونکہ پیر کامل کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر مرید کامل اگر تابعین میں دیکھے تو وہ ایسے قرنی ہے، ان سے بڑھ کر کے کوئی بڑا مرید نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا حبیب پاک کے ابرو مبارک قریب سے دیکھو تو جدا جدا تھے، دور سے دیکھو تو ملے ہوئے نظر آتے. دونوں رشک کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ اتنا عاشق، اس قدر ڈوبا ہوا عاشق ہے. بس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پوچھنے لگے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو گنا نہیں ہے، کبھی ہم نے تو گنا نہیں ہے، ہاں چند بال تھے سفید. بولے چند کتنے ہیں؟ بولو. یہ دیکھے ہوئے لوگ ہیں، مقام و مرتبہ کم بڑھ کے نہیں ہو رہا ہے. مگر جس کا جو تعلق قلبی تعلق زیادہ ہوتا ہے، محبت پہ تو کسی کا زور نہیں ہوتا ہے. جس سے محبت زیادہ ہونی ہے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، محبت پہ اچھا، محبت کے لیے پھر مرتبے کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. جیسا باپ ہے، باپ کو بڑے بیٹے سے زیادہ محبت نہیں ہوگی، چھوٹے سے زیادہ رہتی ہے. ٹھیک ہے، محبت دل کا تعلق ہے، اس پر کسی کا زور نہیں ہوا کرتا ہے. وہ ایسے قرنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ سرکار کے داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال تھے؟ وہ ایک دوسرے کو تکنے لگے کہ بھئی ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی سوچا نہیں ہے. فرمایا کہ 17 بال آپ کی داڑھی مبارک میں سفید تھے. یہ ہوتا ہے حبیب کی محبت میں ڈوب کر محبت کرنا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، اس قدر ڈوبے ہوئے رہتے ہیں کہ ایسا ڈوبا ہوا شخص کوئی اور نہیں ہوا کرتا. معزز سامعین اکرام، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ وارضاہ. اچھا ہو گیا، اس کے بعد دعا فرما دی، مجلس ختم ہو گئی. کہا کہ آپ جب آئیں تو تشریف لائیں، اور آپ آتے چھپ کر کے عمرہ حج کرتے چلے آتے، لوگوں سے چھپ کر رہا کرتے. ایک مرتبہ آپ کے قبیلے قرن کا علاقے کا جو سردار تھا وہ عمرے کے لیے آئے، تو حضرت عمر نے کہا کہ تم اویس کو جانتے ہو؟ بولے ہاں میں
جانتے دیوانہ باش آدمی ہے، کوئی اس کو پوچھتا نہیں. بولے نہیں نہیں ان کے پاس جاؤ تو دعا کروا لینا، دعا کروانا. تو علاقے کا امیر حضرت اویس قرنی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اویس ہمارے لیے دعا کریں. تو بولے کوئی اور آدمی ہوگا جس سے تمہیں دعا کروانی ہے، میں کون ہوتا ہوں، میری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، میں خود گناہگار ہوں، میری دعا ہوا کچھ قبول نہیں ہوتی، تم کسی اور کے پاس جاؤ. تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے، مجھے پتا ہے. تو کہنے لگے لگتا ہے کہ تم عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مل کر آئے ہو اور انہوں نے میرے پاس تمہیں بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں عمر فاروق نے بھیجا ہے. تو لہٰذا اس کے بعد دعا کی، پھر وہ جگہ چھوڑ کر کے چلے گئے. اور آپ کا عاجزی اور ان کے ساری خدمت خلق کا جذبہ ایسا ہوتا، رویا کرتے، زار و قطار رویا کرتے، اے اللہ اگر کوئی ایک آدمی بصرہ کے دریا کے کنارے بھوکا مر جائے تو کل قیامت کے دن اویس سے اس کا حساب نہ لینا. اللہ. حالانکہ خود غریب ہے، خود کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کئی کئی دن بھوکے رہا کرتے، فاقے گزرا کرتے. کوئی روٹی مل جاتی تو غربا کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا دیتے اور دعا کرتے باری تعالیٰ اس اویس کو معاف کر دینا کہ اگر کوئی غریب آدمی بھوکا مر جائے. اور قربان جائیے ایک اور حدیث پاک مجھے بھی یاد آئی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل جنت میں جب حضرت اویس قرنی کے داخلے کی بات آئے گی نا تو اللہ تعالیٰ حضرت اویس قرنی کے ساتھ ان کے بالکل ہم شکل 70,000 فرشتے بنائے گا اور 70,000 کی جھرمٹ میں حضرت اویس قرنی جنت میں داخل ہوں. اللہ. اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون اویس ہے اصلی، کون اصلی اویس ہے نہیں پتا ہوگا، جس کو معلوم ہوگا سو ہوگا. فرماتے ہیں کہ سب میں درمیان چھپا کر، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اپنے عشق کو، اپنے آپ کو دنیا والوں سے چھپا کر کے رکھا. تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں بھی ان کی لاج رکھے گا، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں ان کو مکس کر کر کے گیدرنگ کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. یہ ہے شان عاشقوں کی. ارے کلمہ پڑھنے والوں کی یہ شان ہے تو کلمہ پڑھانے والے آقا کی شان ہے. یہ تو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ویسے قرنی کلمہ پڑھنے والے عاشق ہے. امتی کا یہ حال ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے. معزز سامعین اکرام، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ آخری ایام میں سب چھوڑ چھاڑ کر کوفہ حضرت سیدنا شیر خدا امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ عنہ ارضاہو کے ساتھ منسلک ہو گئے. آپ کی خدمت بابرکت، آپ کے دست مبارک پر بیعت فرمائی. اصل مقصد یہ تھا کہ بیعت کروں. جب آئے تو جب آپ کے پاس آئے تو پھر جانے کا من نہ کیا، رک گئے. کہنے لگے اے شیر خدا مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے ساتھ رہ جاؤں، آپ کی خدمت میں رہ جاؤں. آپ کے ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ جنگ صفین میں آپ کی شہادت پائی آپ نے اور شہید ہو کر کے اس دنیا اور اس دار فانی کو چھوڑ کر اپنے رب حقیقی کی طرف کچھ فرمایا. شہادت کی موت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا اویس قرنی جو سید التابعین کہا جاتا ہے، خیر التابعین کہا جاتا ہے، اور جن کے عشق و محبت کی بے مثال ہمیں واقعات اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار وارفتگی کے واقعات ہمیں ملا کرتے ہیں. عمومی طور پر ایک واقعہ جو مشہور ہوتا ہے احد کے بارے میں، مگر عاجز نے تو کہیں اس کی مثالیں نہیں ملی ہے، دلیل نہیں ملی ہے ظاہری طور پر کہ جو انہوں نے اپنے دندان مبارک کو شہید کیا. عاجز کو اس کی بہت کوشش کے باوجود بھی کوئی دلیل نہیں ملی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بڑے اسلاف سے سنا ہے، بڑے بزرگوں سے سنی ہوئی بات ہے. کتابوں، ہمارا علم کتنا ہے صاحب، کتابیں محدود ہے، ہماری علم محدود، تحقیق محدود، سب چیزیں ہماری محدود ہے. اور چونکہ سقوط بغداد کے وقت کئی ہزاروں بلکہ لاکھوں کتابیں ختم ہو گئی ہیں. کیا پتا کہ کوئی ایک کتاب میں تھا ہوگا. ہمارے اسلاف جو ہیں کوئی بات ایسا نہیں ہوتی تھی کہ جو بغیر تحقیق کے، بغیر کتب کے حوالے سے کہہ دے، وہ ایسا نہیں کہا کرتے تھے. ایسے اتنے متشرع، متقی، پرہیزگار ہوا کرتے تھے. ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ انہوں نے ایسے ایک نعوذ باللہ پہ واقعہ سنا دیا ہوگا، نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب، جس کتابیں، وہ مواد، وہ دلائل جس میں یہ واقعہ موجود تھا، کوئی ایسے واقعات میں وہ کتابیں تلف ہو گئی ہوں گی، کوئی مخطوطات تھے ہوں گے، کوئی یا پھر سینہ بسینہ والی بات ہوگی. تو بہرحال ممکن ہے کہ ہو، ہم نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ تنکیر. واللہ عالم بالصواب. اگر حقیقت ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ حقیقت نہ بھی ہے تو نہ اس سے حضرت اویس قرنی کے مقام میں کمی آنے والی ہے، نہ آقا کریم علیہ السلام سے ان کی محبت میں کوئی کمی آنے والی ہے. جبکہ ہمارے پاس صحیح احادیث کا مواد قرآن و احادیث طیبہ میں، یعنی بے شمار احادیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، ان کا ذکر جمیل ملتا ہے. اور
پھر عاشقوں کے لیے اور اہل تصوف اور سلسلے کے لیے سلاسل کے لیے اویس قرنی ایک مینار نور بن کر کے چمکتے نظر آتے. تذکرۃ الاولیاء میں حالانکہ وہ اولیاء کرام کا تذکرہ ہے، سب سے پہلا تذکرہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ بتلاتا ہے کہ اولیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اویس قرنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا عطا فرمایا جو مقام اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے صدقے و طفیل ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما. چونکہ 3 رجب المرجب آپ کی یہ عرس شریف کا مبارک دن ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس عرس شریف کے مبارک موقع پر ہمیں اب ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما، دین دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے سرفرازیاں عطا فرما. ہمیں بھی اویس قرنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی کہ نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.